اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست دوسری نشست ہے جس میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ دولت دیدار الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھی۔ یہ بات کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنے ہر ایماندار امتی سے بدرجہ اتم کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہر مومن کو ایمان کی دولت ان کے صدقے سے عطا ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ منفرد امتیاز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل ہے کہ انہیں معراج کی شب مشاہدہ و دیدار حق نصیب ہوا، جبکہ دوسرے اہل ایمان کو یہ سعادت آخرت میں نصیب ہوگی۔ احادیث میں ہے کہ معراج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال آخرت، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جبکہ باقی سب کو ان کا چشم دید مشاہدہ موت کے بعد کرایا جائے گا۔ بلا شبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں شامل ہے کہ انہیں قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی پیشگی مشاہدے کے ذریعے خبر دے دی گئی اور آخرت کے سب احوال ان پر بے نقاب کر دیے گئے۔ اس بنا پر تسلیم کر لینے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ من جملہ کمالات میں سے یہ کمال صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ دیدار الہی کی وہ عظمت عظما جو مومنوں کو آخرت میں عطا ہوگی، وہ آپ کو شب معراج ارزانی فرما دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ چھوٹی نعمتوں کے باوصف سب سے بڑی نعمت جو دیدار الہی ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کر دیا جاتا؟ امکان کی بات سے قطع نظر سورہ نجم کی آیت معراج میں 4 مقامات ایسے ہیں جن میں ذات باری تعالیٰ کے حسن مطلق کے دیدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ نجم آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہے، پھر قریب ہوا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر زیادہ قریب ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے 2 کمانوں کی مقدار نزدیک ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ارشاد ربانی میں اس انتہائی درجے کے قرب کی نشاندہی کی گئی ہے جس کا حتمی نتیجہ اور نقطۂ منتہا سوائے دیدار الہی کے اور کچھ قرین فہم نہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النجم آیت نمبر 11 میں، قلب مبارک نے اس کے خلاف نہ کہا جو چشم اقدس نے دیکھا۔ قرآن حکیم نے یہ واضح فرما دیا کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے بھی کیا اور سر کی آنکھ سے بھی۔ یہاں ہم دیدار الہی کے بارے میں علماء امت کے تصریحات بیان کریں گے۔ حدیث طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبے دیکھا، ایک مرتبہ آنکھ سے اور ایک مرتبہ دل سے۔ اس حدیث پاک سے روایت باری تعالیٰ کے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں درج کی گئی قرآنی آیات کے مضمون کی بخوبی تائید ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے برگزیدہ اصحاب رسول کی صحبت سے فیض یافتہ نامور تابعی ہیں، ان سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا انہوں نے معراج کی شب ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو انہوں نے 3 بار قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اس طرح جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، انہوں نے اپنے رب کو دیکھا یہاں تک کہ ان کی سانس پھول گئی۔ یہ خیالات و معتقدات سب ممتاز اور قابل ذکر صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے ہیں۔
قرآن حکیم نے رؤیت باری تعالیٰ کی تائید فرماتے ہوئے شک کرنے والوں سے پوچھا، سورۃ النجم آیت نمبر 12 میں، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہادی النس و جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری آنکھ کے علاوہ ایک آنکھ باطنی دل کی بھی عطا فرمائی تھی۔ جب ساعت دیدار آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری جلوہ اور باطنی جلوہ دونوں نصیب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النجم آیت نمبر 13 میں، اور بے شک انہوں نے اسے دوسری بار ضرور دیکھا۔ اس سے پہلے یہ ذکر آ چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق و مالک سے وصال و دیدار کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے بعد سفلی دنیا کی طرف لوٹے تو اللہ جل مجدہ کی طرف سے امت کے لیے 50 نمازوں اور 6 ماہ کے روزوں کا تحفہ لائے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان کے استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صورتحال سے مطلع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار رب تعالیٰ کے ہاں بھیجتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 9 مرتبے ذات باری تعالیٰ سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں رب العزت نے تخفیف فرما کر 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کے بارے میں اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب 10ویں مرتبے رب کے ہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبے دیدار اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک جو دیدار الہی کے شرف سے مشرف ہوئیں، کائنات سماوی کا ایک ایک نقش جن میں ثبت ہے، کتاب زندگی کے سر ورق کا وہ جلی عنوان ہے جو ان گنت کائناتی سچائیوں کے انکشاف کا نقیب ہے۔ انہی چشمان مبارک کے تصدق میں کائنات رنگ و بو میں رعنائیوں کے جھرمٹ اترتے ہیں۔ انہی چشمان مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کی آرزو انوار و تجلیات الہیہ کی صورت میں جاگزی ہیں، اور یہی چشمان مقدس سدرۃ المنتہا کے جمال کے عینی شاہد ہے۔ کلام ربانی میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک آنکھوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اپنے حوصلے، اعتماد، ہمت اور عزم و یقین کے باعث اس ارشاد ربانی کا مصداق ٹھہری۔ سورۃ النجم آیت نمبر 17، نگاہ جھپکی نہ حد سے بڑی، جس کو دیکھنا تھا اس پر جمی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اس درجے طاقت و وسعت کی حامل تھی کہ شب معراج مشاہدہ حق کے وقت اس میں نہ صرف اضمحلال واقع نہ ہوا بلکہ وہ کمال ہوش کے ساتھ مشاہدہ جمال میں محو رہی۔ حضرت سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ علیہ اسی مشاہدے کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، اس طرح مستغرق ہوئے کہ سوائے ذات باری اور صفات الہیہ کے کسی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تجلی الہی کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکے، اور صفات تجلی کی انعکاسی شعاع کے اثر سے آپ علیہ السلام کا خرمن ہوش جل گیا۔ کسی صاحب نظر نے بصارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بصارت موسیٰ علیہ السلام سے کیا خوب موازنہ کیا ہے۔ قرآن آگے چل کر رؤیت آیات الہیہ کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بصارت کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 18، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بے شمار نشانیاں دیکھی۔ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان چشمان مقدس نے اللہ رب العزت کا بے حجاب نظارہ کیا۔ اب اس کے بعد وہ کون سی چیز ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم بینا سے پوشیدہ رہی ہوگی؟
یہی چشم بینا کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ماضی حال کے علاوہ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات اور تغیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک پر روز روشن کی طرح واضح اور نمایاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بصارت کے ذکر کے بعد قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ النجم آیت نمبر 11 میں، قلب مبارک نے اس کے خلاف نہ کہا جو چشم اقدس نے دیکھا۔ معراج سے واپسی کا سفر براق پر طے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی راہ سے حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ رات کی وہی تاریکی تھی جب آپ بستر پر محو استراحت ہوئے۔ وہ ایک لمحہ جو کائنات ارضی و سماوی کی زمانی و مکانی وسعتوں کو محیط تھا، اپنے دامن میں معراج کی عظمتوں اور رفتوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور بیداری کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ ہوں، صحیح بخاری میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ اس حدیث مبارک سے کچھ لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے اور انہیں واقع معراج میں تضاد دکھائی دینے لگا۔ لوگوں پر وارد ہونے والے اشکال کا جواب ائمہ کرام، جن میں امام ترمذی، امام اسقلانی اور امام قسطلانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نام قابل ذکر ہیں، نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے، لیکن وہ جن کے سوچ میں کجی اور عدم مطالعے کی بنا پر جن کا مبلغ علم محدود ہے، انہیں واقع معراج میں سوائے تضادات کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ سفر معراج پر روانہ ہونا بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، اور سفر معراج سے مراجعت یعنی اس کرۂ ارضی کی طرف واپسی بھی شوکت حبیب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر ہے۔ جن عجائبات کا آپ نے اس سفر میں مشاہدہ کیا وہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے تھے۔ سفر معراج سے عروج آدم خاکی کی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ علوم جدیدہ نے جن کائناتی سچائیوں کو بے نقاب کیا ہے، ان میں سفر معراج بھی شامل ہے۔ اگر تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر دیکھا جائے کہ کائنات کی بے کراں وسعتوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مقدسہ کی تلاش ہی جدید سائنسی انکشافات کی بنیاد ہے، دنیا اس حقیقت کا بلا واسطہ اعتراف نہیں کرے گی کہ آج انسان اپنی تمام آزاد خیالی کے سفلی و علاقائی تعصبات سے دامن نہیں چھڑا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی اور انسانی بنیادوں پر جس وسیع معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، دنیا شعوری اور لاشعوری دونوں سطحوں پر ان اہداف کے حصول کے لیے مصروف عمل ہے۔ اگر سفر معراج کو جدید سائنسی انکشافات کی بنیاد قرار دیا جائے تو یہ اس عظیم معجزے کے محض ایک پہلو کا اعتراف ہوگا، لیکن جوں سائنس ترقی کرے گی، ذہن انسانی میں تحقیق و جستجو کے نئے دروازے کھلیں گے، تو سفر معراج کے حوالے سے ان گنت کائناتی پیچیدگیاں خود بخود حل ہوتی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ اللہ رب العزت کی قدرت مطلقہ کا مظہر بن کر شاہراہ حیات کا وہ سنگ میل ثابت ہوگا کہ جسے بوسہ دیے بغیر ارتقاء کے سفر پر روانہ ہونے والا انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ سفر معراج عروج آدم خاکی وہ دروازہ ہے جس میں داخل ہوئے بغیر انسان پتھر اور دھات کے زمانے کی طرف تو لوٹ سکتا ہے، ارتقاء کی سیڑھی کے پہلے زینے پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان